انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین پیش کرنا چاہتی ہے، جس کے ذریعے معلومات حاصل کر کے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں بتانا چاہیں گے، اور خاص طور پر کانٹیکٹ لینسز، جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی یعنی کہ عام طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ کانٹیکٹ لینس استعمال میں بے احتیاطی سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک مضمون آپ کو کی سماعت کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ کمزور نظر والے وہ افراد جو چشمہ لگانے کے بجائے کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں، اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے لینس نکالنا بھول جائیں اور اس کے ساتھ سو جائیں یا لینس کو مقررہ محلول میں کھنگالنے سے گریز کریں تو یہ خطرناک روش میں مبتلا ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان کی یہ عادت انہیں بینائی سے محروم کر دے۔ 24 سالہ برطانوی کیٹی رچرڈسن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ انہوں نے بھی کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ رچرڈسن بھی اپنے کانٹیکٹ لینس کی صفائی ستھرائی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کئی تکلیف دہ عوارض یعنی کہ مرض کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مائکروبیل کیراٹائٹس بھی شامل ہے۔ یعنی کہ مائکروبیل کیراٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ کارنیا، جو آگے کا ایک لیئر ہوتی ہے، جو شفاف لیئر ہوتی ہے جس کے اوپر کانٹیکٹ لینس لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر مائکروبیل یعنی کہ جراثیموں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ قرنیے کا ایک انفیکشن ہے۔ قرنیہ یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آگے کا آنکھ کا شفاف حصہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو ہے روشنی کی شعاعیں آنکھ کے پتلی کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس کو کارنیا کہتے ہیں یا قرنیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مائکروبیل کیراٹائٹس جو ہے وہ قرنیے کا ایک انفیکشن ہے۔ قرنیہ آنکھ کے سامنے شفاف حصہ ہے جہاں لینس لگایا جاتا ہے۔ مائکروبیل کیراٹائٹس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس سے بصارت مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے اور مریض نابینا پن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کیمرہ دیکھا ہوگا یا کیمرے کا استعمال کیا ہوگا، اس میں بھی لینس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لینس جو کیمرے کے اوپر لینس لگا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر دھندلاہٹ آ جائے یا اس کو وہ ڈیمیج ہو جائے یا اوپر کی سطح پر کوئی ایسی چیز آ جائے یعنی گندگی ہو جائے یا کچھ مٹی کے ذرات سامنے آ جائیں تو پکچر صاف نہیں آتی کیمرے میں۔ اسی طرح کا قرنیے کے اوپر یعنی کارنیا کے اوپر بھی اگر ڈیمیج ہو جائے تو روشنی کی شعاعیں آنکھ کے اندر صحیح طرح داخل نہیں ہوں گی اور پھر جو ہے نابینا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ کیٹی رچرڈسن اکثر بیشتر اپنے کانٹیکٹ لینس کے ساتھ ہی سو جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھار وہ انہیں نلکے سے آنے والے پانی سے دھو بھی لیا کرتی تھی۔ گزشتہ مئی میں ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو ان کی بائیں آنکھ میں درد ہو رہا تھا۔ ناروچ سے تعلق رکھنے والی کیٹی ایک بزنس جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ 14 سال کی عمر سے 1 ماہ تک قابل استعمال نرم ڈسپوزیبل لینس لگا کر رہی ہیں، اور یہ لینس اتنے آرام دہ ہیں کہ وہ اکثر انہیں اتارنا بھول جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اگر کبھی لینس کو صاف کرنے والا کیمیکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ نلکے کے پانی سے ان کو دھو لیتی تھی۔ کیٹی نے کہا، شروع میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آشوب چشم ہے اور یعنی کہ کنجکٹیوائٹس ہے، اس لیے میں نے آئی ڈراپس خرید کر استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن درد کی شدت بڑھتی گئی اور آنکھ سرخ ہو گئی تھی
اور تیز روشنی چبھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی اور پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح درد کی شدت اور بڑھ گئی، آنکھ سوج گئی اور ایسا لگتا تھا جیسے اندر کوئی چیز چپ گئی ہے۔ آنکھ کا کھولنا دشوار ہو رہا تھا۔ تکلیف جب برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جنہوں نے معائنے کے بعد ایک فنگل انفیکشن کے باعث مائکروبیل کیراٹائٹس کی تشخیص کی، یعنی کہ فنگس جو ایک پھپھوندی ہے اور وہ گندے کانٹیکٹ لینس کی وجہ سے وہ درمیان میں، یعنی کہ لینس اور آنکھ کے درمیان میں ڈیولپ ہو گئی اور اس نے آنکھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے خود اس کے اندر ایسا انتظام کیا ہے جس کے تحت وہ بیرونی اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس نظام کے تحت آنکھیں ہمیشہ ایک سیال سے تر رہتی ہیں، یعنی کہ ایک آنکھوں میں ایک ہلکی سی آنسو کی لیئر مسلسل پلک جھپکنے میں آتی رہتی ہے، اور جس میں ایک حفاظتی انزائم شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مستقل پلک جھپکنے سے آنکھ کی سطح پر کسی چیز کو چپکنے کا موقع نہیں ملتا۔ تاہم بعض اوقات ہوا اور پانی میں موجود خردبینی اجسام، یعنی کہ مائکروسکوپک کریچرز جو ہیں، مائکروسکوپک آرگنزم جو ہیں، اس دفاعی حصاروں کو توڑ کر کرنیا یعنی کارنیا پر جو خلیات کی، یعنی کہ سیل کی حفاظتی لہر طے ہے، اس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جراثیم سوڈوموناس سب سے عام ہے، یعنی کہ جو عام طور پر، یعنی کہ جو سطح پر مٹی میں اور اس میں ہوتے ہیں اور ہاسپٹل میں خاص طور پر موجود ہوتے ہیں، سوڈوموناس آرگنزم، جو کہ کافی ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور جو عام اینٹی بائیوٹک سے ختم نہیں ہوتے۔ جبکہ سب سے خطرناک جرثومے جو مختلف جرثومے ہوتے ہیں، وہ بھی جو پانی کے نلکے کے پانی میں بھی پرورش پاتے ہیں، اور جن گھروں میں پانی ٹینکوں میں محفوظ کیا جاتا ہے وہاں ان کے افزائش کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ایسے پانی سے لینس کو دھویا جائے یا فنگس کو یا لینس کو اس میں رکھا جائے، جو عام پانی ہے اس میں لینس رکھا جائے، تو پھر آنکھوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ساؤتھ یونیورسٹی میں آپتھلمولوجی کے سینئر لیکچرر پرویز حسین کا کہنا ہے کہ اگر لوگ مناسب طور پر اپنے لینس محفوظ رکھیں اور صاف کریں تو اس قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہنا ممکن ہے۔ کرنیا کا انفیکشن ایک بڑا سبب کانٹیکٹ لینسز ہیں، اور اہم ترین وجہ اس کے استعمال میں بے احتیاطی ہے۔ اس بے احتیاطی میں ہاتھوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف نہ کرنا بھی شامل ہے، یعنی کہ ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہینڈ واشنگ ضرور کرنی چاہیے، ہینڈ واشنگ ضرور پراپر طریقے سے انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کے مطابق کرنی چاہیے، کیونکہ ہاتھوں سے ہی سارے انفیکشن پھیلتے ہیں۔ اگر کانٹیکٹ لینس ہاتھ سے اتارے جائیں گے اور ہاتھ گندے ہیں تو وہ انفیکٹ ہو جائیں گے اور وہ بھی جراثیم پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ آپ جب کبھی لینس اتاریں اور مخصوص ڈبے میں رکھیں یا اس سے نکالیں اور لگائیں تو آپ کے ہاتھ اچھی طرح دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر لینس کو نامناسب طور پر محفوظ کیا جائے، بہت عرصے تک لگایا جائے یا ڈسپوزیبل لینس کو دوبارہ استعمال کیا جائے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مائکروبیل کیراٹائٹس کی شکایت بہت تیزی سے پیدا ہوتی ہے اور فوری طور پر
اس خرابی کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آنکھوں میں لینس لگا ہو تو درد کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اور انفیکشن پھیلتا جاتا ہے، لیکن جو ہی لینس الگ کیا جاتا ہے درد ایک دم سے ابھر آتا ہے۔ درد کے علاوہ روشنی سے چبھن محسوس کرنا، آنکھوں میں سرخی، پانی بہنا اور دھندلی نظر کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک اینٹی بائیوٹک دواؤں سے علاج شروع نہیں کیا جاتا علامتیں بد سے بدتر ہوتی جاتی ہیں۔ ہالینڈ میں کیے گئے ایک طبی جائزے میں بتایا گیا تھا کہ سافٹ لینس لگانے والوں میں سخت قسم کے لینس لگانے والوں کے مقابلے میں مائکروبیل کیراٹائٹس میں مبتلا ہونے کے 3 گنا زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ جو لوگ لینس لگائے سو جاتے ہیں ان میں اس مسئلے میں دوچار ہونے کا خدشہ 20 گنا زیادہ دیکھا گیا ہے، یعنی کہ لینس لگا کے جو سو جاتے ہیں ان میں زیادہ انفیکشن کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ کیٹی نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے اس نے 3 ہفتے تک لینس لگانا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد اس کی نظر نارمل ہونی شروع ہو گئی اور اب وہ لیزر سرجری پر غور کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ اسپیشلسٹ نے اس سے کہا تھا کہ اس کی نظر بہت تیزی سے خراب ہونے لگی تھی، اگر وہ علاج میں تاخیر کرتی تو معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو سکتی تھی۔ اگر اسے ان خطرات کا علم ہوتا تو وہ پہلے سے چوکنا رہتی۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو مضمون سنایا اور اس کے یعنی کہ ایک خاتون کے تجربات آپ کے سامنے پیش کیے، تو ان سے فائدہ اٹھا کر آپ بھی اگر کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں تو ان احتیاطی تدابیر پر جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ ہینڈ واشنگ کے ساتھ یعنی کہ آپ لینسز کو تبدیل کریں اور لینس کی حفاظت کریں اور لینس لگا کر کبھی بھی سونا نہیں چاہیے، تو آپ بھی ایسے مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ کانٹیکٹ لینس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔